دنیا کے اندر جہاں رہتے ہو تمہارے برابر میں تمہارا پڑوسی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پڑوسی کا حق تمہارے اوپر رکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے برابر میں رہنے والا انسان وہ دنیا کے اندر تمہارا پڑوسی ہے اور تم اس کو تکلیف دے کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ اور اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اے لوگو، جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے، چاہے قریب میں رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے دور میں رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہو، چاہے تمہارا غیر رشتہ دار پڑوسی ہو، چاہے تمہارے دھرم کا رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے غیر دھرم کا ہو لیکن تمہارا پڑوسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ تم کو احسان کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ایسے ہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، اپنے ہوں غیر ہوں، دھرم والے ہوں غیر دھرم والے ہوں، ہر کسی کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اگر تم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ مومن بننا ہے، ہم کو شیطان کا بندہ نہیں بننا ہے، ہم کو اس دنیا میں اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا ماننے والا بننا ہے، اللہ کی شریعت کو فالو کرنے والا بننا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ ہمارا دیش، جس دیش کے اندر آپ رہ رہے ہو، اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا دھرم کچھ ہو، ان کا مذہب کچھ ہو، ان کی ذات کچھ ہو، وہ تمام کے تمام آپ کے بھائی ہیں، دیش واسی ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے حق رکھا ہے ان کا۔ اگر کسی ایک دیش واسی کو تم تکلیف دیتے ہو، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا دھرم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے جس کے لیے قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جذبات کے اندر دنیا کا کوئی کام کبھی جذبات میں رہ کر نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کو تھامنا، عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ تمہارا پڑوسی کوئی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کی ذات کچھ بھی ہو، اس سے اللہ اور رسول کو بحث نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کو صرف اس سے بحث ہے کہ وہ تمہارے برابر میں رہتا ہے، تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھ دیا ہے۔ ہم نے جب آپ کے یہاں کے حالات خراب ہوئے، ہم نے دیکھا اپنے ملک میں اس چیز کو کہ ہمارے مدرسوں کے طلباء نے، ہمارے مدرسوں کے اساتذہ نے، اسکول اور کالج کے طلباء نے انسانی زنجیر بنائی، اور انسانی زنجیر بنا کر جو دوسرے دھرم کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی حفاظت کی، آپ نے ان کے مذہب کی چیزوں کی حفاظت کی، آپ نے ان کے مندروں کی حفاظت کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت کیوں کی ہے آپ نے؟ یہی آپ کا دھرم ہے، یہی آپ کا مذہب ہے۔
یہی اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی ہو، اس کا حق آپ کے اوپر ہے، اس کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا آپ کا ایمانی جذبہ اور آپ کا ایمانی دھرم ہے۔ اگر پالن کرو گے ایمان والے ہو، پالن نہیں کرو گے تو ایمان والے نہیں کہلاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور یاد رکھنا جس دین کا تم نے انتخاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو جس پر چلنا تم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، میں ان لوگوں سے جو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے، مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جس راستے کو انتخاب کیا ہے، اس راستے کے اندر پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، اس راستے کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، دنیا کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی آزمائشیں فرماتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے انبیاء کی دنیا کے اندر آزمائشیں فرماتے ہیں۔ بڑی بڑی آزمائشوں سے دنیا کے اندر اللہ کے انبیاء گزرے ہیں۔ جس نبی کا قصہ اٹھا کر پڑھو گے اس کی زندگی کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، دنیا کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے ان نبیوں کا کلمہ پڑھا، ان پر ایمان لے کر آئے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی پر آپ ایمان لے کر آئے ہو۔ نبی کی پوری زندگی اٹھا کر پڑھو، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے، جس راستے پر چل رہے ہو، اس راستے میں آپ کے پاؤں میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، اس راستے میں آپ کے پاؤں میں آگ لگے گی، کانٹے چبھیں گے، تکلیفیں ہوں گی، ان پر صبر کرو گے، اللہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ اور اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ہم مایوس ہونے والے ہیں۔ اے میرے مدرسے کے طالب علموں، میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں آپ سے، آپ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہو، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے وارث ہو، آپ اللہ کے دین کے امین ہو۔ سب سے زیادہ ذمہ داری آج آپ کے اوپر ہے۔ اگرچہ یہ دنیا آپ کو بے حیثیت سمجھتی ہے، یہ دنیا آپ کو بے حقیقت سمجھتی ہے، لیکن وہ دنیا والے جان لیں کہ اگر آج آسمان ٹکا ہوا ہے، اگر آج زمین ٹکی ہوئی ہے، اگر آج سورج روشنی کر رہا ہے، اگر آج چاند کی روشنی باقی ہے، تو اے طالب علموں، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ جس دن تم ختم ہو گئے، اللہ اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، اس دنیا کو بھی تہس نہس کر دیں گے۔ اپنی اہمیت کو سمجھو، انبیاء کے وارث ہو، اس دین کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے ہو، اس دین پر صحیح چلنا اور اس دین کا صحیح لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری کے اندر ہے۔ اگر تم نے خطا کی، اگر تم اس راستے سے بھٹک گئے اور اگر تم نے رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، صبر کا دامن چھوڑ دیا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا، دنیا کے اندر کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے گی۔ اس لیے اپنی اہمیت کو جانو، اللہ نے یہ دین، یہ شریعت کی ذمہ داری تمہارے کندھوں کے اوپر رکھ دی ہے۔ ایک ایک انسان کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا قانون نافذ ہو اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزرے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مدرسوں کی، مسجدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔
علماء کی حفاظت فرمائے، دین کا کام کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، دین کا داعیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی شریعت کی حفاظت فرمائے، اور تمام ملت اسلامیہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور ہر جگہ جہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ ظالم کو خائب و خاسر فرمائے۔ اللہ نے جس طریقے سے شام میں ظالم کا منہ کالا کیا ہے، اللہ اسی طریقے سے فلسطین میں بھی ظالم کے منہ کو کالا فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ غزہ کے اندر بے بس اور بے کس مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اے ارحم الراحمین، غزہ کے ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، وہاں کے بچوں کی مدد فرما، عورتوں کی مدد فرما، ضعیفوں کی مدد فرما، کھلے آسمان کے نیچے رہنے والے لوگوں کی مدد فرما۔ اے ارحم الراحمین، جیسے شام میں تو نے بشار کا منہ کالا کیا، اے اللہ اسرائیل کے منہ کو بھی کالا فرما۔ اے ارحم الراحمین، مظلوموں کی دعاؤں کو سن لے۔ اے ارحم الراحمین، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔